خطب الاخطاب حضرت سید خواجہ حسن برہان شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عیدی بازار ریاست نگر کا 378واں سالانہ عرس تقاریب 30 دسمبر تا 2 جنوری مختصر افراد پر مشتمل انعقاد عمل میں آئے گا۔ عرس تقاریب خطب الاخطاب حضرت سید خواجہ حسن برہان شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عیدی بازار ریاست نگر کا 378واں سالانہ عرس تقاریب 30 دسمبر تا 2 جنوری مختصر افراد پر مشتمل انعقاد عمل میں آئے گا۔ نائب صدر تولیت انتظامی کمیٹی مولانا حافظ مظفر حسین خان بندہ نوازی کی میڈیا کانفرنس میں عرس تقاریب سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ مہلک کورونا وائرس کی وبا کے درمیان تمام تر احتیاطی اقدامات اختیار کرتے ہوئے نہایت سادگی کے ساتھ سالانہ عرس تقاریب منائی جائیں گی۔ صدر مالی کے موقع پر صدرنشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ محمد سلیم کے ہاتھوں کتاب تذکرے سراج المجذوبین حضرت سید خواجہ حسن برہان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی رسم اجرائی عمل میں آئے گی۔ صندل مالی تولیت کمیٹی اور دیگر مختصر افراد پر مشتمل مکہ مسجد سے درگاہ شریف نکالا جائے گا۔ اس موقع پر تولیت کمیٹی کے اراکین جنرل سیکرٹری جی ایم منظور، محمد معین، شمس الدین، سلیم خلیفہ، احمد جانی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ تاہم اس دوران انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ زائرین و مداحان و عقیدت مندان حضرت سیدنا خطب الاخطاب خواجہ حسن برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کرتا ہوں بحیثیت بارگاہ ممدوح کی تولیتی کمیٹی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، جو میرے ہمراہ تمام اراکین تولیتی کمیٹی بشمول جنرل سیکرٹری یعنی معتمد عمومی جی ایم منظور صاحب اور معین صاحب، شمس الدین صاحب اور سلیم خلیفہ صاحب اور احمد جانی صاحب اور تمام کی موجودگی میں زائرین سے پرخلوص اور باادب التماس کی جاتی ہے کہ ان کے عقیدت کا احترام کرتے ہوئے، کیوں کہ اب کی بار جو عرس شریف ایسے موقع پر آیا ہے کہ جو حکومت وقت کی کووڈ-19 کی گائیڈ لائنس کو بھی فالو کرنا ضروری ہے، سوشل ڈسٹینسز کا بھی اہتمام کرنا لازم ہے، کیوں کہ یہ وبا جو کووڈ-19 کی جو لعنتی وبا ہے ابھی ختم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اور ایک جو ہے وبا کا جو ہے خدشہ لاحق ہو گیا ہے، جو اس کووڈ-19 سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو برٹین سے جو ہے جس کی شروعات ہوئی ہے۔ تو اس کے تقاضے میں حکومت وقت بھی انتہا سے زیادہ احتیاطی اقدامات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسے جتنے بھی قسم کے جو جمع غفیر جو ازدحام ہونے والی تقاریب ہیں اس کو مختصر کرنے کے لیے گائیڈ لائنس جاری کیا گیا ہے، کیوں کہ یہ درگاہ شریف بھی وقف بورڈ کے تحت ہے اور پھر یہ تولیتی کمیٹی بھی وقف بورڈ کے انڈر آتی ہے اور وقف بورڈ گورنمنٹ آف تلنگانہ کے اندر آتی ہے، تو پھر نہ صرف گورنمنٹ آف تلنگانہ کی گائیڈ لائنس ہیں بلکہ سینٹرل گورنمنٹ کے بھی گائیڈ لائنس ہیں، اور پھر یہ حفظان صحت کے لیے ہے اور بالکل یعنی مفاد عامہ کی غرض سے اب کے سال نہ کوئی جلوس ہوں گے، نہ کوئی پنکھا جلوس ہوگا، نہ کوئی صندل مبارک کا جلوس ہوگا، نہ کوئی غلاف مبارک کا جلوس ہوگا۔ ہاں ضرور نکلے گا صندل شریف مکہ مسجد سے حزب عملدار آمد قدیم، مگر وہ روایتی انداز میں نہیں ہوگا جس طریقے سے دھوم دھام گھوڑے اونٹ باجے کے ساتھ آتا تھا، ویسا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ذمہ دار حضرات جو تولیتی کمیٹی کے ہیں، سلیم خلیفہ صاحب ہو، اپنے جو ہے کارپوریٹر حضرات ہیں مرزا مصطفیٰ علی بیگ سلیم صاحب یا شاہ صاحب، اور جو ہے ہمارے جی ایم منظور صاحب، اسد ثنائی صاحب جو تولیتی کمیٹی کے صدر ہیں، اور اراکین جملہ شمس الدین صاحب، مظہر صدیقی صاحب، یہ معین صاحب، یہ ڈاکٹر یاسین، یہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ مکہ مسجد پہنچیں گے حسب معمول، جیسا کہ ہمیشہ سالہ گزشتہ کی طرح پہنچیں گے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی، پھر وہاں سے ایک گاڑی میں صندل شریف کو لایا جائے گا اور پھر حزب عملدار آمد قدیم مراسم صندل ادا کی جائیں گی، بغیر کسی ازدحام کے، بغیر کسی شور و غل کے اور بغیر کسی پبلک کی زیادتی کے، کثرت کے۔ تو یہ گزارش کی جاتی ہے زائرین سے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی اب کے بار رہ کر زیادہ سے زیادہ عقیدت کا احترام جو ہے کا ثبوت پیش کریں، انتہا سے زیادہ ڈسپلن مینٹین کرنے کا۔ رہا سوال دوسری، یہ جو دکانات وغیرہ جو لگائے جاتے تھے زائرین کی سہولت کے لیے، جو کھانے پینے کی اشیاء جو بکتے تھے باہر، وہ تمام دکانات کو اب کے پرمیشن کالعدم کر دی ہے تولیتی کمیٹی۔ کوئی دکان لگانے کی کوئی گنجائش مہیا نہیں ہے۔ میں ان تاجروں سے بھی گزارش کروں گا جو ہمیشہ کی طرح تولیتی کمیٹی کو درخواست دے کر اپنے اپنے دکانات جگہ الاٹ کرا دیتے تھے، اب کے کوئی الاٹمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی دکانوں کی اجازت ہے،
کہ وہ لوگ بھی اب کے بار یہاں پر کوئی دکان وکان نہ لگائیں، ان سے بھی پرادب اور پرخلوص گزارش کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، جو مراسم عرس شریف یعنی درگاہ شریف کے احاطے میں اندرون انجام دیے جاتے ہیں وہ برابر رہیں گے، مگر سوشل ڈسٹینس کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی جیسا کہ غسل شریف کے دن حلقہ حیدریہ سلطانیہ جو بھی نعت خوان حضرات کی ٹیمیں ہوتے ہیں وہ انتہا زیادہ گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے اپنی نعت خوانی کی محفلوں کو انجام دیں گے، اور پھر زائرین بھی حسب معمول جیسا کہ آنا تھا ویسا آئیں گے، مگر سوشل ڈسٹینس کے ساتھ۔ اور میری تو گزارش ہے کہ اب کے بار زیارت اور فاتحہ خوانی گھر میں بیٹھ کر ہی جو ہے انجام دیے تو بڑی مہربانی ہوں گی اور نوازش ہوں گی، یعنی کمیٹی کے ذمہ داروں کو بھی جو ہے ایک سہولت ہوں گی، اور نہ صرف خود اپنی حفظان صحت کے لیے بھی بہتر ہوگا، خود زائرین کی صحت کے معاملے میں بھی ان کے لیے بہتر ہے گا، کیونکہ اتنے مہلک امراض ہے یہ۔ حقیقت تو اللہ جانے کہ یہ کون سا مرض ہے کیا ہے، مگر جس انداز سے میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نتائج تو بڑے خطرناک ہیں، کہ اس کے علاج و معالجے بھی اتنے کثیر رقم سے کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر بھی وہ میرا مرض کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے یا قبرستان تک پہنچاتا۔ تو اس لیے خود زائرین بھی، میری ماؤں اور میری بہنیں اور میرے بھائی بزرگ دوست احباب سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اب کے بار گھر میں سے ہی زیارت کر لیں تو مہربانی ہوں گی، اور گھر میں ہی عقیدت کا احترام کا جو ہے عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے فاتحہ خوانی کر بارگاہ کے لیے جو ہے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں تو مہربانی ہوگی۔ کیوں کہ حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں جتنے بھی بارگاہیں ہیں ہر کا معمول اب کہ یہی رہا کہ بالکل مختصر سی تقریب کو منعقد کرتے ہوئے مراسم عرس انجام دیے جا چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہم بھی درگاہ مولانا شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی تولیتی کمیٹی بھی اس بار اسی گائیڈ لائنس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مختصر اور مفید جو مراسم ہیں وہی انجام دیں گے۔ عوام کا ازدحام نہ جمع ہونے کی پوری کوشش کریں گے، بلکہ گزارشات بھی جو پریس میڈیا مختلف چینل کے ذریعے سے کی جا رہی ہیں کہ بس یہی گزارش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ نہ جمع ہوں، اپنے عقیدت اور کا احترام و نذرانہ اپنے مقام سے ہی پیش کریں تو بڑی عین نوازش ہوگی۔ تو میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو محافل جیسا کہ نعت پاک کی محفل غسل شریف کے دن اور پھر جلسہ سیرت اولیاء وہ منعقد ہوں گا سوشل ڈسٹینس کے ساتھ، اندرون احاطہ، بیرون درگاہ شریف کوئی مراسم انجام نہیں دیے جائیں گے۔ دوسری چیز، کوئی دکانیں نہیں لگیں گی اب کے، نہ کوئی پرمیشن رہے گا۔ اگر دکانیں لگیں گے بھی تو پولیس والے ان کی اپنی ڈیوٹی انجام دے لیں گے، کمیٹی کی طرف سے پوری اجازت ہے ان کو کہ جو گائیڈ لائنس ہیں ان کی ڈیوٹی وہ کر لیں گے، مگر کمیٹی تو کوئی اجازت نہیں دیں گی۔ پنکھے جلوس جو لوگ حزب عملدار احمد قدیم سینکڑوں سال سے 378 سال سے جو روایتی رواج ہے کہ پنکھوں کے جلوس کا، مگر اب کے بار وہ اہتمام نہ کریں پنکھا جلوس کا، کیوں کہ یہ گائیڈ لائنس ہیں۔ اور پھر دوسری چیز گائیڈ لائنس سے زیادہ کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں کہ یہ چیز بالکل ممنوع رہیں گی اب کے، کوئی بھی پنکھے کے جلوس نہ نکالیں، وہ آئیں طریقے سے زیارت کر لیں اور نکل جائیں۔ اور پھر میں خواتین سے ادب گزارش کروں گا کہ انتہائی دردمندانہ اپیل کروں گا کہ وہ گھروں میں رہ کر ہی فاتحہ خوانی کرے تو بہتر ہے، یہ خلط ملط ہو کر عوامی ہجوم میں اور نہ آئیں، نہ یہ کوشش بھی کریں، بلکہ ان کی عقیدت کا جو اظہار ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہی انجام دے تو بڑی مہربانی ہوں گی۔ تو میں اس چھوٹی سی پریس کانفرنس میں اپنی گناہ کو مصروفیت نکال کر جناب سیکریٹری صاحب کی تو ذمہ داری ہے، جی ایم منظور صاحب کی تو ذمہ داری بھی بنتی ہے، پھر ہمارے سلیم خلیفہ صاحب، شمس الدین صاحب، معین صاحب اور احمد صاحب، ہمارے زبیر صاحب المعروف جو چونی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہمارے محمود اور ہمارے سب کا جو ہے تہ دل سے فردن جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی گورنمنٹ کے جو مشنریز ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ جو انتظامات کی نگرانی کریں گے، انتظامات کریں گے، ان کا آپ لوگ بھی بحیثیت والنٹر برابر تعاون کرتے ہوئے کووڈ-19 کی گائیڈ لائنس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، مکمل تعاون رہے گا نا سب پورا، تو بالکل رہنا چاہیے اور بالکل ڈسپلن کے ساتھ، اور کوئی مجمع کو یہاں پر کثرت سے جمع نہ ہونے دیا جائے تو یہ مہربانی ہوں گی، اور خود کے لوگوں کی خود کے صحت کے واسطے بھی اچھا رہے گا۔ تو یہ چند گزارشات شہباز صاحب آپ کے چینل سے، ہمارے صاحب کے چینل سے، جتنے بھی چینلس یہاں پہ آئے ہیں ان سب کے بھی ممنون و مشکور ہوں۔ یہ درگاہ کی کمیٹی کے مختصر سی شارٹ ٹائم نوٹس پر آپ لوگوں نے آیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی بھی جو اولیاء کرام سے جو عشق و محبت ہے اس کو قبولیت کا شرف بخشے، ان بزرگوں کے صدقے میں ہمارے جائز مقاصدات کو بھی پورا کریں۔ اور پھر میں گزارش ہی نہیں بلکہ امید ہی نہیں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ ضرور ایسے ہی عمل ہوگا
کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ بالکل مختصر سا لوگ آئیں اور اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مراسم کو انجام دیں. اب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ سال زندگی باقی رہیں گی، ایسے لعنتی امراض جب ختم ہوں گے تو اس سے زیادہ پچھلے سالوں سے زیادہ دھوم دھام سے کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور کمیٹی مکمل تعاون کریں گے، اور کمیٹی کو بھی مکمل تعاون آپ تمام کا ہونا ہے. یہ آپ کے حفظان صحت کے بارے میں ہی ہماری گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام نوجوانوں سے اور بزرگوں سے اور میری پردہ نشین میری ماں بہنوں سے میں اپیل کرتا ہوں، آنے والے برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف میں تشریف لائیے گا، لیکن آپ خاص طور پہ کووڈ-19 کا خیال رکھتے ہوئے کم سے کم لوگ جو ہے نذرانہ پیش کریے، اور خاص طور پہ جو ہے گھروں میں رہ کر جو ہے اس عرس شریف کا جو بھی سرحانہ ہوتا ہے اس کو جو ہے منوائیے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریے کہ یہ ہر سال جو عرس شریف ہوتا ہے بغیر کووڈ-19 کے ہوا کرتا تھا، لیکن اب کی بار جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہم کو سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. خاص طور پہ جو بھی اہم ذمہ دار شخصیتیں ہیں جو اس درگاہ کے ذمہ دار ہیں، کمیٹی کے جو ارکان ہیں اور صدر و معتمدین ہیں، وہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ بھی جو ہے اپنے اپنے لوگوں کو جو ہے خاص طور پہ اس انداز میں بولیں کہ آنے جتنے بھی عرس شریف کے لیے آنے والے لوگ ہیں وہ ماسک لگائیے، اور خاص طور پہ سینیٹائز کا جو ہے استعمال کریے. اور اب کی بار جو عرس شریف 30 تاریخ سے چالو ہے، میں حافظ صاحب اور ہمارے منظور بھائی، زبیر اور تمام ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک اپیل کرنے کے لیے مجھ کو کہنے کے لیے یہ بات الفاظ کہنے کے لیے کہا ہے. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے عرس شریف میں جو ہے کم سے کم لوگ ذمہ دار لوگ گھر کے ایک افراد آئیے گا، باقی کے تمام لوگ دعا گو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.